السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھے شادی کی رات طلاق دے کر دبئی چلا گیا اور پھر میری ساس نے میرے 12 سالہ دیور سے شادی کروا دی۔ شادی کی رات جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی، اس نے جو میرے ساتھ کیا سن کر آپ بھی ہل جائیں گے۔ میں حیرت سے سر اٹھائے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی دلہن کے روپ میں بیٹھ کر میں نے تو ہزاروں سپنے سجائے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سارے سپنے اس طریقے سے چکنا چور ہو جائیں گے۔ میرے شوہر کمرے میں آیا تو روایتی دلہنوں کی طرح اس نے کوئی شیروانی وغیرہ نہیں پہنی تھی اور نہ ہی اس نے آ کر مجھ سے کوئی پیار کی بات کی تھی کہ اس نے تو کمرے میں آتے ساتھ ہی مجھے کہا کہ ادھر کیوں بیٹھی ہو، اٹھو میرے بستر سے اور نکلو اس کمرے سے۔ اس سے پہلے کہ میں حیرت کا اظہار کرتی، اس نے کھڑے کھڑے 3 الفاظ بولے اور میری ہستی کو زمین بوس کر دیا۔ شادی کی پہلی ہی رات جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے میں سر اٹھانے کی قابل نہیں رہتی، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ لیکن جب میرا کوئی قصور نہیں تھا تو میرے شوہر نے مجھے کیوں طلاق دی تھی؟ یہ میرا وہ سوال تھا جو مجھے کرنے کا پورا حق تھا۔ میں روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو باہر میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے، بغیر کوئی بات کیے، بغیر کسی وجہ کے۔ اب مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئے۔ میری بات سن کر میری ساس بھی بہت پریشان ہوئی اور بیٹے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کے کمرے سے بہت دیر تک لڑنے کی بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ میری ہستی تو میرے شوہر کے ایک لفظ نے زمین بوس کر دی تھی۔ بہت دیر بعد میری ساس باہر آئی اور انہوں نے آ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ جبکہ میں اس پر تیار نہیں ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے اس حد تک زمانے کی اونچ نیچ سے ڈرایا کہ میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے مجھے زمانے کی سوچ بتائی اور یہ بھی کہ جس لڑکی کو اسے شادی کی پہلی رات طلاق ہو جاتی ہے اس کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس لیے تم خاموش ہو کر میری بات سنو۔ اس وقت تو مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ نہ جانے انہوں نے مجھے دودھ میں کوئی نیند کی دوا ڈال کر دی کہ وہ دودھ پیتے ہی سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو میرے گھر والے میرے لیے ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے اور میں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی تھی۔ میں ساس کے کمرے سے شوہر کے کمرے میں کیسے آئی مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میری ساس ہی مجھے جگانے آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ بالکل اپنے گھر والوں کو کچھ معلوم نہ ہونے دینا، دیکھو وہ کتنے خوش ہیں، ان کی خوشی کو گرہن مت لگانا، تم اس گھر کی بہو بن کر ہی رہو گی، بس کچھ صبر کر لو۔ میرا ارادہ ان کی بات ماننے کا بالکل بھی نہ تھا، لیکن جب میں باہر آئی اور اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ خوش اور مطمئن دیکھا تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکتی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اور شام کو میرا ولیمہ شوہر کے بغیر ہی ہوا، کیونکہ میری ساس نے بتایا تھا کہ اس کے قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہسپتال میں ہے اور اسی کا بلڈ گروپ اس کو ملتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنائی تھی۔ لوگوں نے بھی بہت سی باتیں کی، لیکن خاموشی سے ولیمہ بھی کھا کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میرا شوہر گھر ہی بیٹھا تھا۔ میرا سابق شوہر مدثر، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ گھر میں ہے، مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے مستقبل کی فکر تھی اور مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیسے اپنی ساس کی بات مان لی اور اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں ساس کے کمرے میں ہی گئی کیونکہ میرے کپڑے وہیں رکھے ہوئے تھے۔ جب میں لباس بدل کر آئی تو میری ساس نے میرے سامنے جو تجویز رکھی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ساس چاہتی تھی
کہ میں ان کے چھوٹے 12 سالہ بیٹے سے نکاح کر لوں اور کسی کو کچھ نہ بتاؤں، جبکہ میری نظر تو وہ ایک بچہ تھا اور میں کسی بچے کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ لیکن یہ بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور نکاح کے بعد جب میرا دیور، جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، میرے کمرے میں آیا تو میں حیران پریشان رہ گئی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرا نام عالیہ ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں۔ کیونکہ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میرے والدین کو شادی کی بہت فکر تھی، اور کچھ میں بھی تھی بہت خوبصورت، اس لیے انٹر کرنے کے ساتھ ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے شادی سے کوئی غرض نہ تھی کہ میں ابھی بہت سا پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے والدین کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی، لیکن والدین کی عزت کے آگے مجھے سر جھکانا پڑا۔ اور جب میرا رشتہ ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا ملک سے باہر ہوتا ہے اور وہ 2 ہی بھائی ہیں۔ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا اور وہ لوگ ہم سے معاشی لحاظ سے بھی بہتر تھے، اس لیے میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ مجھے بھی لڑکے کی تصویر دکھائی گئی جس سے میں بھی قائل ہو گئی۔ اچھا خاصا لڑکا، خوش تھا اور ٹھیک ٹھاک کمائی بھی کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا؟ لیکن شاید میں غلط تھی۔ سب سے اہم چیز اخلاق اور کردار ہوا کرتا ہے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ زیادہ تر میری ساس ہی ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور میری ان سے اچھی خاصی بننا شروع ہو گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے بیٹے، جس کا نام مدثر تھا، اس کے خواب دیکھنے لگی۔ شاید یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر وقت گھر میں اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور میرے ساتھ ان کا نام لیا جاتا تھا، تو انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ تو جذبات پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، میرے دل میں مدثر کے حوالے سے جذبات بڑھ رہے تھے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے، پھر تو اور زیادہ عجیب سے جذبات ہو رہے تھے۔ اور ان کے پاکستان آنے کے تیسرے دن ہی ہمارا نکاح کر لیا گیا۔ نکاح کے وقت میں نے ان کو دیکھا، وہ تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تو پھر میری بہنیں اور دوستیں جس طرح مجھے ان کے نام سے چھیڑ رہی تھیں، میرے ذہن اور دل میں جذبات کا جاگنا ایک فطری بات تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد شادی تھی، اور وہ 3-4 دن کیسے گزرے مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی، اور آخر کار میں مدثر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ میری بہنیں چھوٹی تھیں اور مجھے رخصت کرتے ہوئے رو رہی تھیں، اور فطری بات ہے ان سے الگ ہوتے ہوئے مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ شادی کے پہلے دن تمام رسموں کے درمیان بھی میرا شوہر بالکل چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے نہ تو خاموشی کا اظہار کیا اور نہ ہی کسی کو کسی بات سے روکا۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ باہر سے آیا ہے، اس لیے اسے یہ رسم عجیب لگ رہی ہے۔ تب بھی کسی نے اسے کچھ نہ کہا، جبکہ مجھے اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کم از کم اسے کچھ تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا شاید اسے میں پسند نہیں آئی، لیکن ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اور جو مجھے ایک نظر دیکھتا دوسری نظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اور آج تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا۔ لیکن میرے شوہر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ جب رخصت ہو کر آئے تو سارے رشتے بھی اس نے پلٹ کر میری نظر میری طرف نظر نہ ڈالی۔ سسرال میں آ کر اس کی ماں نے کوشش کی کہ کچھ رسمیں کر لی جائیں، پر اس نے سختی سے انکار کر دیا اور کہیں چلے گئے، اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ بہت اچھی طرح سے خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اور ہر دلہن کی طرح میرے ذہن میں بھی بہت سے خدشات تھے۔ تو بہت سی باتیں بھی تھیں کہ کیسے میرے ہم سفر مجھ سے بات کرے گا، کیسے میری تعریف کرے گا، اور نہ جانے وہ کس نیچر کا ہوگا۔ ہزاروں طرح کی باتیں اور فکریں دماغ میں سوار تھیں۔ لیکن جب شوہر کمرے میں آیا تو بالکل عام سے کپڑوں میں تھا۔ مجھے لگا شاید ان کپڑوں میں اس کو ایزی فیل نہیں ہو رہا ہوگا،
تو تبدیل کر لیں، لیکن دل ہی دل میں مجھے اس چیز کا بھی برا لگا کہ کم سے کم میری خاطر اسی لیے میں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس نے کوئی سلام بھی نہیں کیا اور نہ ہی کسی روایتی طریقے سے بات کی، اور اس نارمل طریقے سے کمرے میں داخل ہوا جیسے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کمرے میں کوئی مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑی حقارت سے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو اور میرے کمرے سے نکلو جلدی۔ میں اس کی یہ بات سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ وہ ایسے بات کیوں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے سوال جواب کرتی یا کچھ سمجھتی، اس نے بازو پکڑ کر مجھے بیڈ سے کھڑا کیا، اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں تو آپ کی بیوی ہو گئی ہوں، تو وہ غصے سے بولا ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور یہ الفاظ ادا کرتے ساتھ ہی اس نے کہا اب تم میری بیوی نہیں رہی ہو، اس لیے نکلو میرے کمرے سے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کھڑا کر دیا۔ میں جو چند گھنٹوں کی دلہن تھی اور اپنا پورا سجا کر اپنے محرم کے لیے بیٹھی تھی، اپنے جذبات، احساسات، ہر چیز اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اس نے مجھے پل میں دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور کچھ دیر تو مجھے لگا یہ کوئی برا خواب ہے، لیکن میرا سر سے پاؤں تک سجا ہوا روپ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ سمجھ آتے ہی میں بے ساختہ میرے آنسو اور چیخیں نکلنے لگی۔ میری آواز سن کر تھوڑی دیر بعد ہی میری سانس آ گئی اور مجھے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے، مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں، اور میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے باہر صوفے پر بٹھایا یا پانی پلایا اور بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت دیر وہاں بحث کی آوازیں آتی رہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس کو کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، بس صرف ایک ہی دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے ماں مل جائے اور میرے گلے لگ کر گھر رخصت کرتے ہوئے۔ ماں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں اور وقتاً فوقتاً اس چیز کا احساس دلاتی رہتی تھیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا، اس گھر میں بہت خوش رہو گی۔ میں ان سے اس چیز کا سوال جواب کرنا چاہتی تھی کہ آپ کہتی تھی میں یہاں خوش رہوں گی، لیکن یہاں پہلے دن ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ماں کی آغوش اور باپ کا کندھا چاہیے تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری ساس مدرسہ کے کمرے میں باہر آئی اور مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے تو مجھے سمجھانے لگی کہ اس چیز سے تمہاری بہنوں پر بھی اثر پڑے گا اور تمہارے ماں باپ بھی ساری زندگی تمہارے سوالیہ نشان بن کر رہ گئے ہیں، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتی رہو۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھے دودھ کا گلاس پلایا اور شاید اس میں کوئی نیند کی دوا تھی کہ میں وہیں ان کے بستر پر سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس سجے ہوئے کمرے میں بستر پر سو رہی تھی، لیکن کوئی بھی کمرے میں نہ تھا، صرف میری ساس تھی، اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئے ہیں، اور ہاں یاد رکھنا ان کے سامنے کوئی بات بھی مت کرنا، تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے میرے پاس، مجھے بھی ماں ہی سمجھو۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دلاسے دیے ہاں، اور سر پر کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کروائے اور تیار کروایا۔ میں نے تو دل میں سوچ لیا تھا کہ باہر جاتے ہی میں ماں کو سب بتا دوں گی، لیکن جب میں باہر نکلی اور ماں اور بہنوں کی خوشی سے دیکھتے ہوئے چہرے اپنے باپ کا مطمئن چہرہ دیکھا تو میری زبان بند ہو گئی۔ میں کیسے ان سب کی خوشیاں ختم کر سکتی تھی؟ مجھے خاموشی سے انتظار کرنا تھا کہ میری ساس نے میرے لیے کیا سوچ کر رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اور اس دن ولیمے پر بھی میرا سابقہ شوہر موجود نہ تھا، اور اس کی غیر موجودگی کی میری ساس میرے ساتھ عجیب و غریب توجہ سب کو دیتی رہی۔ خدا خدا کر کے ولیمہ ختم ہوا اور میں واپس آئی تو مدثر سامنے بیٹھا تھا، لیکن نہ اس نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کی طرف۔ سارے احساسات، جذبات تو کل رات ہی مر گئے تھے۔ میں چپ چاپ ساس کے کمرے میں چلی گئی
اور آج تو میرا دماغ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پہلی رات ہی طلاق ہو گئی ہے، اس لیے تم پر عدت واجب ہی نہیں ہوئی، اس لیے کل صبح ہی میں تمہارا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروں گی اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہ ہوگا اور تم اس گھر کی بہو بھی رہو گی۔ اور میرا بڑا بیٹا تو صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ مجھے ان کی بات عجیب لگی کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا تو صرف 12 سال کا تھا، اور جب میں نے ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹے بیٹے کو کوئی اعتراض ہے، اس لیے اگر تم کو واپس کر دوں اور وہاں جا کر کیا کہو گی، اور پھر طلاق یافتہ لڑکی کہ اس معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے یہ تم بہتر جانتی ہو، اور پھر تم ہی تو نہیں ہو، تمہارے پیچھے 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا، اور تمہارا کوئی بھائی تو ہے نہیں، تمہارے باپ کے کندھے کب تک تم لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور نہ جانے انہوں نے مستقبل کا اتنا خوفناک نقشہ کھینچا کہ میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، اور دوسرے دن شام کے وقت اس 12 سالہ لڑکے منور کی بیوی بن گئی، جو میرے لیے بالکل بچہ ہی تھا کیونکہ وہ میری چھوٹی بہن جتنا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا، اور وہ جو میری نظر میں میرا شوہر تھا وہ اس دن صبح سویرے واپس جا چکا تھا، اس لیے مجھے گھر میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور آج جب میری ساس نے مجھے تیار کر کے منور کے کمرے میں بٹھایا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ آج کس قسم کی کوئی نروس ہونے والی فیلنگ نہ تھی بلکہ پریشانی تھی۔ آج تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں گی اور وہ کیسا عجیب سا برتاؤ کرے گا، اور وہ تو ابھی اسکول پڑھ رہا تھا، اس کی کیا عمر تھی۔ ان لوگوں نے بڑے کی غلطی چھپانے کی خاطر میری شادی کروا دی اور اس کے سر پر مجھے مسلط کر دیا۔ مجھے اس سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی۔ جب منور کمرے میں آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں، اور شاید وہ بھی جھجک رہا تھا، اس لیے اس نے آ کر مجھ سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے بستر کے کنارے پر لیٹ گیا۔ میرا بالکل موڈ نہ تھا کہ اس سے کوئی بات کروں، اس لیے میں نے خاموشی سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی ہے، اور مجھے عجیب احساس ہوا میرے پاس تو 12 سالہ شوہر تھا جو ایک معصوم بچہ تھا۔ میرا اتنا عجیب حال تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میرے دماغ میں بار بار اندھیرے آ رہے تھے جیسے میں مکمل ہوش میں نہ تھی۔ اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہو گیا کہ جو کچھ میں رات محسوس کر رہی تھی وہ سچ ہی تو تھا۔ تو کیا پھر میرا 12 سالہ شوہر اس قابل ہے؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، اور یہ باتیں میں احساس سے تو نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی پوچھا۔ اور اسی دن رسم کے مطابق مجھے مکلابے کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے ماں کے گھر چلی گئی، اور میں ماں کو بھی کچھ بھی نہ بتا سکی، لیکن ان کو محسوس ہو گیا۔ ماں نے بہت دفعہ سوال بھی کیا لیکن میں خاموش رہی۔ سب نے یہی سمجھا کہ شوہر چلا گیا ہے، اس لیے یہ اداس لگ رہی ہے، لیکن میں کب تک ماں کے گھر پر رہ سکتی تھی۔ 2 سے 3 دن وہاں رہنے کے بعد میں واپس آئی، اور اس رات کو پھر میرے ساتھ وہی سب ہوا۔ دوسرے دن جب میں صبح اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ساری رات بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہوں، اور میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ رات کو میری ساس ہی سب کو دودھ ڈال کر دیتی ہیں۔ یقیناً اس دودھ میں کچھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے رات کو خود سب کو دودھ ڈال کے پیشکش کی، لیکن میری ساس نے سختی سے منع کر دیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں ہی کچھ ہے، اس لیے میں نے دودھ لے لیا اور منور کے گلاس کے ساتھ بدل دیا، اور میں معمول کے مطابق کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی مجھے نیند آ گئی، اور وہ دوسری صبح مجھے یقین ہو گیا کہ میری ساس کچھ غلط ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے شوہر کے حصے کا دودھ پیا تھا، اس میں بھی نیند کی دوا تھی۔ تو رات میرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ یہ سوال اب مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ بہنیں چھوٹی تھیں اور ماں باپ سادہ سے لوگ تھے، لیکن مجھے تو کچھ اور کرنا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا دودھ سنک میں گرا دیا، لیکن اس رات بھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔
اور یہ بات میرے لیے پریشانی والی تھی۔ ماں باپ کو اب بتانے کا مطلب ان کو مزید پریشان کرنا تھا، اس لیے اپنی ایک دوست سے بات کی اور اس کے مشورے کے مطابق ایک دن کمرے میں کیمرہ لگا دیا، اور جو میں نے دیکھا وہ مجھے پاگل کر گیا۔ میرا شوہر تو سچ میں ہی بچہ تھا، لیکن رات کو میرے ساتھ کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ میں نے دودھ پینا ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی رات بے ہوش ہی ہوتی جا رہی تھی، نہ جانے کیسے۔ لیکن میں مزید ان کا مہرہ نہیں بن سکی، اس لیے وہ ویڈیو اور سب کچھ پولیس کو بتایا۔ اس کام میں میری دوست کے باپ نے میری مدد کی، جو کہ خود ایک اعلیٰ افسر تھے، اور ان کی شکایت پر جب میری ساس اور میرے نام نہاد شوہر کو گرفتار کیا گیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ میری ساس تو خود ایک دھندا کرنے والی عورت ہے، اور یہ بات مدثر اور منور ان کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو صرف ان کے لیے ایک مہرے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات مختلف شہروں میں مجھ جیسی غریب اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا لالچ دیتی ہیں، اور پھر ایسے ہی ان کا بڑا بیٹا پہلے یا دوسرے دن لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے بلا وجہ، اور وہ پھر اس کو معاشرے سے ڈراتی ہیں، اور جو کچھ نہیں ڈرتی ان کے سامنے شرمندہ ہونے کا ناٹک کرتی ہیں، اور اپنے چھوٹے بیٹے سے اس کی شادی کروا دیتی ہیں، اور لڑکی اس لڑکے کی بیوی بن کر رہتی ہے، لیکن وہ روزانہ اس کی قیمت وصول کرتی ہیں۔ وہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کچھ سال لڑکی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی اصلیت بتا دی جاتی ہے، اور اس کی بہت سی بلو فلم تیار کر لی جاتی ہیں۔ پھر وہ اس دلدل سے نہیں نکل سکتی، اور اسے باقاعدہ طوائف بنا کر کوٹھے پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کچھ ایسا ہی میرے لیے بھی پلان کر رہی تھی، لیکن شاید ہی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک انہوں نے میری کوئی بلو فلم نہیں بنائی تھی۔ اور یہ بہت بڑا گینگ ہے جن کی مختلف شہروں میں برانچیں ہیں۔ یہ شہر بدل بدل کر کام کرتے ہیں، اور مدثر کوئی ملک سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرے شہر میں ایک دوسری عورت کے پاس اس کا بیٹا بن کر گیا ہوا ہے، کسی اور غریب لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں ہے۔ میری نام نہاد ساس کی نشاندہی پر تمام گینگ گرفتار کر لیا گیا، اور میں آزاد ہو کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ اب اس سب میں مجھے اپنی غلطی لگتی تھی۔ جب اس نے پہلی رات ہی مجھے طلاق دے دی تھی تو مجھے ماں باپ کے پاس واپس آ جانا چاہیے تھا، بجائے ان کی باتوں میں آنے کے لیے۔ لیکن شاید یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر میں واپس آ جاتی تو کبھی بھی ایک گینگ پکڑنے نہ ہوتا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔